السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، السلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے آپ نے کفار اور مشرکین کے عذاب کے حوالے سے اور ان کی ہولناکیوں کے حوالے سے، جہنم کے حوالے سے اور اس کے عذاب کے حوالے سے بہت ساری باتیں سماعت کی ہے۔ آج متقیوں کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالی انعام عطا فرمائے گا، اس حوالے سے کچھ اہم باتیں سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے۔ حدائق واعنابا، باغ ہیں اور انگور، وکواعب اترابا، اور اٹھتے جوبن والیاں ایک عمر کی، وکأسا دہاقا، اور چھلکتا جام۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنے اور نہ جھٹلانا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا۔ یہ متقیوں کو، ڈر والوں کو جو اللہ تبارک و تعالی انعام اور اکرام عطا فرمائے گا، جس کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں کفار اور مشرکین کے عذاب کے انواع اور اقسام بیان فرمائی، اور ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی متقیوں کو جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہی قرآن مجید کا اسلوب بھی ہے کہ وہ ایک ضد کے بعد اس کی دوسری ضد کا تذکرہ فرماتا ہے، اور کفار اور ان کے عذاب کے بعد مومنین اور ان کے ثواب کا بھی اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو شرک اور کفر اور تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتے ہیں۔ ان کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، اور یہ کامیابی کی جو جگہ بیان کی گئی، اس کامیابی کی جگہ سے مراد جنت ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کفر سے بچے، شرک سے بچے، گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے حدائق واعنابا، باغ ہے اور انگور۔ تو اس سے مراد حدائقہ، یہ حدیقہ کی جمع ہے، اور حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف دیواریں ہوتی ہیں۔ اور اعنابہ جو فرمایا گیا، اس سے مراد انگور کی بیلیں ہیں۔ تو جو جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جس میں قسم قسم کی نعمتیں بھی ہوں گی، اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جو ان کو نعمت دی جائے گی، وکواعب اترابا، اور اٹھتے جوبن والیاں ایک عمر کی، جو حوریں اور جو اللہ تعالیٰ ان کو بیویاں عطا فرمائے گا، وہ ہم عمر بیویاں ہوں گی، اور اس کی کیفیت کو قرآن مقدس نے بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وکأسا دہاقا، اور چھلکتا جام۔ اس آیت مبارکہ میں کأسا دہاقا فرمایا گیا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ جو ہو رہا ہے، اس میں کی ایک نعمت کأسا دہاقا فرمایا گیا، چھلکتا جام۔ تو اس الفاظ میں کأسن کا معنی ہے جام کے، اور دہاقہ کا معنی ہوتا ہے چھلکتا۔
تو جو ان کو جام ملے گا، جو شراب ان کو دی جائے گی، جو شراب طہور ہوں گی، وہ جام ایسا ہوگا جو چھلکتا ہوگا اور جو جنتیوں کو پیش کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنے اور نہ جھٹلانا۔ تو یہاں پر نہ بیہودہ بات سنے اور نہ جھٹلانا، اس سے مراد ایک قول یہ ہے کہ اس شراب کے جام میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ اس کے برخلاف جو دنیا کی شراب ہوتی ہے جس میں نشہ ہوتا ہے، دنیاوی شراب کو کوئی پسند نہیں کرتا، مگر اللہ تعالیٰ جو جنت میں شراب عطا فرمائے گا، جو شراب طہور ہوگی، وہ شراب کے گلاسوں کو پینے سے انسان کو نشہ نہیں ہوگا۔ دنیاوی شراب پینے سے نشہ ہو جاتا ہے، اس کے ہوش اور حواس جو جاتے رہتے ہیں اور اس کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوتی دنیاوی شراب اگر پی لیتا ہے۔ مگر جنت میں جو ان کو شراب دی جائے گی، جو چھلکتا جام دیا جائے گا، اس کو پینے سے ان میں کوئی کیفیت، ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوگی جو دنیاوی طور پر شراب پینے میں ہوتی ہے، بلکہ وہ اسے پیے گا اور اسے لذت محسوس ہوگی، سرور محسوس ہوگا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جنت میں کوئی لغو اور ناپسندیدہ بات نہیں سنیں گے۔ اس آیت میں جو کذابہ آیا تو یہ کذب کا جو ہے مبالغہ ہے، اور یہاں پر جو بتایا گیا کہ جنت کے اندر بہت بڑی چھوٹی بات نہیں سنیں گے، کیا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی چھوٹی بات سے مراد بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، یا اس کا کوئی بیٹا ہے، یا اس کی کوئی بیوی ہے، یا فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں۔ یہ تمام کی تمام جو دنیاوی اعتبار سے جو کچھ ایسے مذاہب کے ماننے والے اللہ تعالیٰ کا جو شریک ٹھہراتے ہیں دنیا کے اندر، اور دنیا میں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کو شریک ٹھہرانے کی بات کرتے، بیٹا بیٹی بیوی کی بات کرتے ہیں، تو جنت کے اندر جائیں گے تو جنت پہ جانے کے بعد لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ دیکھیں گے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے جزاء من ربک عطاء حسابا، صلہ تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جنتیوں کو صلہ دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا، جنت ملے گی، جنتی میوے ملیں گے، انعامات ملیں گے۔ تو اس آیت میں جزا اور عطا یہ دو لفظ ہے۔ جزا کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین نے دنیا میں جو نیک اعمال کیے، اچھائیاں کی، عبادت کی، بندگی کی، اچھائیاں کی، تو جو دنیا میں نیک اعمال کیے تھے اس کی وجہ سے وہ اس اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ اور عطا کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے استحقاق کے بغیر محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی عطا سے، اپنے کرم سے ان کو اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے، اور یہ تناقض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بندے جو اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس وجہ سے اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف مولا نہیں فرماتا۔ اس آیت مبارکہ میں حسابہ کا بھی لفظ آیا ہے۔ حساب کے حوالے سے بتاتے کہ حساب کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی جو ہے وہ کفایت کے معنی میں حساب کا، اور یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جو ثواب عطا فرمائے گا وہ ان کے لیے کافی ہوگا۔ اور دوسرا جو حساب کا معنی ہے وہ گنتی کرنا ہوتا ہے حساب کے معنی میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو گنتی کے موافق اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جزا کے، اللہ تعالیٰ نے 3 درجات کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو 3 درجات کو رکھا ہے جس کا قرآن مقدس میں تذکرہ موجود ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا 10 گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، نمبر 1 جو اس کو بدلہ ملتا ہے، نیکی کرو انعام 10 گنا ملے گا۔ اور پھر دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کا درجہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا جو درجہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا غیر متناہی اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن مقدس میں ان تینوں درجات کو بیان کیا۔ پہلا درجہ ایک نیکی کرو 10 گنا اللہ عطا فرمائے گا۔ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کا 10 گنا عطا فرماتا ہے، اور جو ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 گنا عطا فرمائے گا۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اپنے اموال کو
اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی مثل ہے جو 7 خوشے اگائے کہ ہر خوشے میں 100 دانہ، 700 گنا زیادہ اس کا اجر۔ اور جو تیسری مثال بیان کی گئی کہ اس کا اجر غیر متناہی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو اجر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی تمام چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اور جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، رحمان کے اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔ اب دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں فرمائے گا کہ اس سے بات کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہوگا، اس سے کون لوگ ہیں؟ اس حوالے سے مفسرین بیان فرماتے ہیں، عطا نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد یہ کہ مشرکین اللہ تعالیٰ سے خطاب نہیں کر سکیں گے، بات نہیں کر سکیں گے، اور رہے مومنین تو وہ گنہگار مسلمانوں کی شفاعت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا۔ اب جب یہ شفاعت کریں گے مومنین دوسرے مسلمانوں کی تو کس کیفیت سے؟ تو اس کے حوالے سے ایک تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام آسمان اور زمین والے ہیں رب السماوات والارض، اور یہی صحیح ہے کیونکہ مخلوق میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کی، خطاب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ان کو اختیار نہیں ہوگا۔ اور جو شفاعت جو کی جائے گی، جو مسلمان جو مومنین شفاعت کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت سے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا تو شفاعت کریں گے، اور ان کا اس آیت مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ملکیت کی نفی کی ہے، اور کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کلام یا خطاب کرنے کا مالک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا کوئی مالک نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اور احسان سے جس کو شفاعت کرنے کا موقع عطا فرمائے گا، جس کو شفاعت کرنے کے حوالے سے فرمائے گا، وہ اس شفاعت کا مالک نہیں ہوگا بلکہ اس کا معزون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی جائے گی آپ شفاعت کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے خطاب کرنے کا مالک نہیں ہوگا، تو اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، 2 دلیلیں دی کہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے، اور مملوک اپنے مالک سے کلام کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ اور دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ اگر یہ کہا جائے کہ مملوک اپنے مالک سے کلام کرنے کا مستحق ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن مشرکین تو اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکیں گے، مومنین جو ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرما کر وہ مومنین، وہ مسلمان جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، اور جنت کے اندر جو نعمتیں ملنی ہیں جس کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا۔ انشاءاللہ اس کے آگے آئندہ آپ سماعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا یوم یقوم روح الملائکۃ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ یہاں پر روح جو ہے، اس روح سے مراد کیا ہے اور روح کی جو کیفیت ہے انشاءاللہ آئندہ آپ اس کو سماعت کریں گے اور جو ہے اپنے علم میں اضافہ بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بیان ہوا مولا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جو کچھ میں نے کہا اس میں کچھ غلطی اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے نعالین کریمین کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔